بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، کہ اے ایمان والو۔ اب دیکھو، جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا خوش قسمت والی فیلنگز آتی ہیں جب اللہ کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو، تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کوئی پیچھے سے بلا رہا ہے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں، میں اپنی منشاہی زندگی میں مصروف ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں یا نیکیاں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، لیکن لیٹ سپوز اگر پیچھے سے میرے ابو مجھے آواز دیتے ہیں کہ علی، تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ جی ابو۔ وہ مجھے بلاتا اسی لیے ہے کہ میرا باپ مجھے اسی لیے بلا رہا ہے کہ کوئی بات کرنے والا ہے، تو میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنے باپ کی پکار پر اسے کہتا ہوں لبیک، جی ابو۔ آگے سے پھر وہ اپنی بات رکھتا ہے اور میں پھر اسے سنتا ہوں، مجھے سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور پھر میں والد کے مقام کو چونکہ جانتا ہوں، ان کی ایفرٹس کو جانتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے کی، اور والد سے میرا ایک بہت اچھا کنیکشن ہے، تو جب اب وہ بات کرے گا، کوئی حکم دے گا، تو میں کیا کہوں گا؟ اوکے ابو، میں کرتا ہوں، رائٹ؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیٹ سپوز میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ اپنی ماں کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کا بہت سارا علاج کروایا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو اسکول کالج کی فیلڈ میں اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے لیے ناشتے بنائے، آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے مفت میں، آپ سے کوئی اجرت نہیں لی، آپ کو اپنا کوئی بھی احسان جتلایا نہیں آپ کی ماں نے، اوکے رائٹ؟ تو اتنی ساری ایفرٹس جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میری ماں میرے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہے، تو ماں کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ماں سے ایک اولاد کا ریلیشن بن جاتا ہے، ماں کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے، ماں کے احکامات کو مانا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی گالیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی انہیں ماں کی گالی دیتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، کنٹرول نہیں ہو پاتا، ان سے جواب بھی دیتے ہیں، بدلے میں لڑنے جھگڑنے، یہاں تک کہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے ماں کی محبت میں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی طرح باپ بھی ہوتا ہے، اسی طرح بھائی بھی ہوتا ہے، اسی طرح بہن بھی ہوتی ہے۔ مطلب جو جتنی قربانیاں ہماری یہ کرتا ہے نا، جو جتنی دیکھ بھال ہماری کرتا ہے، جو جتنا ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ہم ریٹرن میں اس کے ساتھ اتنی ہی اچھے ہوتے ہیں اور اسے اتنا ہی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں یہاں پر سمجھانے کے لیے نا ماں باپ کو لاتا ہوں۔ لیٹ سپوز آپ اور میں گھر کے کسی کام میں بزی ہیں، یا کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں، یا چلو موبائل یوز کر رہے ہیں، انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، کسی کام میں بزی ہیں، اور پیچھے سے ہمیں ہماری ماں یا باپ ہمارے نام سے پکارتا ہے۔ اب جب میرا نام علی ہے تو لیٹ سپوز اگر مجھے کہتے ہیں، میرا باپ مجھے آواز دیتا ہے کہ علی، تو میں اپنا سارا کام چھوڑتا ہوں اور میں ابو سے کہتا ہوں جی ابو۔ اب جب ابو مجھے کہیں گے کہ یہ کام کر لو، تو میں آگے سے کیا کہوں گا؟ اوکے ابو۔ کیوں؟ کیونکہ میرا باپ ہے، میرے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں، میرا بڑا دیکھ بھال رکھا ہے اس نے، میرا سہارا ہے، میری دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بات مانوں گا۔ یہ ہوتی ہے ویلیو، یہ ہوتی ہے ویلیو۔ اب اگر باپ کی جگہ مجھے کوئی عام بندہ بلاتا علی، تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ضرور، جسے میں نہ جانتا ہوں، میں اسے یہ بھی کہتا کہ جی بھائی۔ لیکن اگر وہ مجھے کوئی کام کہتا کہ میرا یہ کام کر دو، تو میرے پاس چوائس ہوتی، یا تو میں کام کر لیتا، اور یا میں کہتا نہیں یار میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہمیں بنانی ہے دل میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ویلیوز آ جائیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کتنے سنسیئر ہے، کتنے لوئل ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے مخاطب ہوگا نا، اب اللہ رب العزت ہمیں آوازیں تو نہیں دے سکتا نا کہ او فلانے او فلانے او فلانے، معاذ اللہ۔ اللہ تو خالق ہے نا، مالک ہے، رازق ہے، ان کا اپنا سٹینڈرڈ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو انفرادی طور پر سب کو سمجھانا چاہیے، بھائی یہ دنیا امتحان ہے، یہاں پر آپ کو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنی ذات میں جیسے ہیں وہ ویسے ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات کو سمجھنا، پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کو دل میں لینا کہ میرا اللہ ہے کون، میرا اللہ جو مجھے حکم دے رہا ہے، میرا اللہ جو مجھے قرآن میں بار بار پکار رہا ہے، وہ اللہ جس کی پکار کو میں اگنور کر رہا ہوں، وہ اللہ جس کی پکار کو میں بالکل پکار سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اللہ جس کے رستے کو میں کوئی رستہ سمجھ ہی نہیں رہا، بیسیکلی وہ ہے کون؟ جب یہ سوال کسی انسان کو کلیئر ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت کے بڑے سے بڑے حکم کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی وہ بجلا کر لے آتا ہے۔ لیکن جس کا دل، جس کی زندگی، جس کا علم اللہ رب العزت کی معرفت سے خالی ہے نا،
وہ اللہ کی باتوں کو ایسے انسنا کرے گا، ایسے انسنا کرے گا کہ وہ اللہ کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں. اور بہت سارے مسلمان آج اس بیماری میں مبتلا ہے. زبان سے اللہ اللہ کہہ کر تھکتے نہیں ہیں، جمعے کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو آج تک کسی نے ویسے نہیں سمجھا جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنی ذات کا. اللہ رب العزت کو آج تک ہم نے ویسی پریورٹی نہیں دی جیسے اللہ رب العزت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انسانوں سے. اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد جتنے بھی دعوے کیے ہیں کہ انسان تم ناشکرے ہو، انسان تم بہت کم دھیان دیتے ہو، انسان تم بہت کم بات مانتے ہو، انسان تم بہت کم عقل رکھتے ہو، بہت کم شعور رکھتے ہو، ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں. تو بہت بڑا جو ہمارا کام ہے نا، سب سے پہلا کام اور بہت ضروری کام، یہ فضول کام نہیں ہے اللہ کو پہچاننا یار. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم اللہ کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، یقین کرو اتنا روئیں گے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے، اور آنسو خشک ہونے کے بعد ہماری آنکھوں سے خون نکلے گا اور خون بھی خشک ہو جائے گا اگر ہم اللہ رب العزت کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. یہ معاملہ اتنا نان سیریس نہیں ہے، اتنا لائٹ نہیں ہے جتنا ہم نے لیا ہوا ہے. ایک انسان ڈوب رہا ہے سمندر میں، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی؟ کھانا پینا، سیر سپاٹے کرنا، کسی کو مس کرنا سمندر کے پانی میں ڈوبتے ہوئے، کسی کو آئی لو یو کے ٹیکسٹ کرنا، ریلز بنانا، ٹک ٹاک پر ناچنا، لائکس، کمنٹس. کیا چیز اس کے لیے ضروری ہوگی؟ وہ پھڑپڑا کے اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا اس وقت سب سے ضروری کام سمجھ رہا ہوگا. اگر کوئی اس وقت اسے یہ کہہ دے کہ بھائی 10,000 چاہیے، اور بھائی گاڑی چاہیے، بھائی گھر چاہیے، تو وہ کہے گا تم پاگل ہو، پہلے میں اپنے آپ کو تو بچا لوں. تو بھائی اسی طرح جس طرح ایک ڈوبتا ہوا شخص سمندر میں اپنے آپ کو بچانا سب سے ضروری کام سمجھ رہا ہے، اسی طرح ایک مرنے والا شخص، یعنی میں اور آپ مرنے والے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں ہم یار. یہ تو ہم گاڑیوں میں، عزتوں میں، شہرتوں میں، لوگوں کے چہروں میں، بنگلوں میں بھول چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم مرنے والے لوگ ہیں. جس طرح ایک ڈوبنے والا شخص ڈوبنے والا کہلاتا ہے، اس طرح ایک مرنے والا شخص مرنے والا کہلاتا ہے. تو اس طرح ایک مرنے والے شخص کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے پہچان تو لوں کہ مجھے پیدا کس نے کیا تھا، میں پہچان تو لوں کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا. یہ ہے مرنے سے پہلے ایک انسان کی سوچ. جو انسان اس سوچ سے غافل ہے وہ دنیا پرست ہے. اور جو انسان اس سوچ میں لگ کر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگی کو اپنے مقصد پر لانے کے لیے، چاہے وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، ٹوٹا پھوٹا جو بھی کر رہا ہے، چھوٹی موٹی عبادت کر رہا ہے، چھوٹے موٹی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان عقل مند کہلا رہا ہے. اب ایک ڈوبتا ہوا انسان اگر یہ چیخے کہ لیٹ سپوز ایک انسان ہے، وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور ارد گرد لوگ جمع ہے، اس کے سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ڈوبتا ہوا انسان ڈوبتے ڈوبتے یہ کہہ رہا ہے یار میری گاڑی کی چابی تو لا کر دو مجھے، یار میرے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، پلیز اسے کوئی بند کر کے تو آئے، یار میری بیوی سے کہنا میرا فون چارج پہ لگا دینا. جب وہ ایسی عجیب باتیں کرے گا تو یہ سارے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو پاگل ہے یار، سمندر میں ڈوب رہا ہے اور اس کی منہ سے یہ باتیں کیسے نکل رہی ہیں، یہ کام کیا کر رہا ہے. اسے چاہیے کہ یہ پہلے اپنے آپ کو بچائے، غوطے لگائے، کنارے تک پہنچے، اس کے بارے میں سوچے کہ میں اس سمندر سے کیسے نکلوں. اگر وہ اپنے لیے بچانے کی کوشش کرے گا خود کو تو سارے لوگ اس کی مدد بھی کریں گے، سارے لوگ اس کو سمجھیں گے بھی کہ ہاں یہ عقل مند ہے. تو مجھے بتائیں، جس انسان نے مرنا ہے، جو انسان مرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اگر وہ دنیا میں اپنی ساری ایفرٹس، اپنی ساری اسٹرگل صرف دھن دولت، دنیا اور عیش و عشرت کی زندگی بنانے کے لیے ہی گزار رہا ہے، تو کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا. اور کوئی انسان اگر مرنے والا ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو مرنے کے بعد آنے والی سچویشنز کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو سارے لوگ اسے عقل مند سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ سمجھیں گے نا. لیکن ہماری دنیا کیا کر رہی ہے؟ ٹک ٹاک بنا رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ماں باپ کو دھکے دے رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ نماز، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، نماز پڑھ لیں گے، کچھ نہیں ہوتا. 10 سالوں سے نماز چھوڑ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوا ابھی تک، 20 سال اور چھوڑ دیا تو کچھ نہیں ہوگا. اوکے، تو جب وہ اس طرح کے معاملات کرے گا تو مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت اسے بے وقوف ہی کہیں گے نا. کتابوں میں اسے بے وقوف ہی لکھا جائے گا نا، فرشتے اس پر لعنت ہی کریں گے نا کہ اے نادان، تجھے پیدا کس لیے کیا گیا تھا اور تو کر کیا رہا ہے؟
تجھے اتنا بڑا مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور تو اتنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ میں قرآن جو یہاں آپ کے سامنے روزانہ ایک آیت رکھ کے چلا جاتا ہوں نا، یہ اس لیے نہیں رکھ کے چلا جاتا کہ آپ ثواب کی نیت سے سنیں اور سن کر یہ کہیں کہ ہمیں بہت ساری نیکیاں مل گئیں، یا رمضان ہے بھائی، رمضان میں اسکوپ چل رہا ہے اللہ کا، تو چلو اللہ کی 2-4 باتیں سن لیتے ہیں، ویسے بھی ختم ہونے والا ہے رمضان۔ نو، یہ مقصد ہی نہیں ہے میرا۔ اگر آپ اس مقصد سے مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ پلیز اپنے علم میں اضافہ نہ کریں اگر عمل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے تو، ہیوی وبال پڑ جائے گا یہ بات۔ اللہ قیامت کے دن آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، علم کا سوال ہوگا کہ بھائی جتنا تمہیں پتہ تھا، جتنی تمہیں نالج تھی، اس پر عمل کتنا کر کے آئے ہو؟ تو مجھے بتاؤ، کیا دین کو لوگ نہیں جانتے؟ یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ جو ناچ رہے ہیں، یہ جو گا رہے ہیں، یہ جو زنا کر رہے ہیں، یہ جو شراب پی رہے ہیں، یہ جو لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ لوگوں کی زمینوں کا جو قبضہ کر رہے ہیں، یہ جو لینڈ مافیا بنے ہوئے ہیں، یہ جو چھوٹی سی طاقت ان کو ملتی ہے تو مظلوموں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کیا ان کو دین کا نہیں پتا؟ خدا کی قسم سب کو دین کا پتا ہے۔ نان مسلمز کو جب اسلام کا پتہ ہو سکتا ہے تو ایک اسلام کے فالوور کو اسلام کا پتہ نہیں ہو سکتا؟ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرتے ہیں، ان کو جب پتہ ہے کہ معاشرے میں کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور ان کے مطابق انہوں نے لاز سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو کیا ایک مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، جو عقیدہ آخرت کا تصور دل میں لے کر زندگی گزار رہا ہے، کیا اسے دین کے احکامات پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے۔ کبھی بھی نہیں بچو گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو نہیں بھیجا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہہ کر یہ بھی بتایا کہ میں نے چلو اس دھوکے کی زندگی میں تمہیں پیدا کیوں کیا۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ زندگی اور موت میں نے اسی لیے بنائی کہ میں دیکھ سکوں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کون کرتا ہے، کس کی سٹرگل دنیا کے لیے اور کس کی سٹرگل میرے لیے۔ ہاں، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان میں میرا علم مجھے لے ڈوبے گا، قرآن کا علم مجھے کامیاب کرے گا، میری اپنی سوچ، میری اپنی صلاحیتیں مجھے لے ڈوبیں گی، لیکن دین کے احکامات اور دین کے مطابق گزاری ہوئی زندگی مجھے اللہ کے ہاں کامیاب کر دے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ، آپ کی کنٹری، پوری دنیا کے سارے لوگ آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑوا نہیں سکتے۔ ساری دنیا کی ساری دولتیں بھی آپ کو اللہ کے ہاں کامیاب نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ آپ کی کامیابی کا فیصلہ کرے گا اور وہی اللہ آپ کی ناکامی کا فیصلہ کرے گا، اور اس نے کامیابی اور ناکامی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں آپ کو دے دیا، آپ کو اپنی زندگی کا مالک بنا دیا، آپ کو اپنے اعمال کا مالک بنا دیا۔ ڈیسیجنز، فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں آپ کو دے دیا۔ فرشتوں کی طرح زبردستی اللہ رب العزت نے آپ سے عبادت نہیں کروانی، بلکہ آپ کو اختیار دیا کہ مرضی ہے میرے بندے، مرضی ہے میری طرف آ جانا، مرضی ہے اپنے دشمن کی طرف چلے جانا، مرضی ہے نماز پڑھ لینا، مرضی ہے ناچ لینا، مرضی ہے دنیا حرام طریقے سے کما لینا، دنیا حرام طریقے سے، حرام سورسز سے کلیم کر لینا، یا پھر تھوڑی سی حلال سٹرگل کرو، حلال طریقے سے کھاؤ پیو، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، حلال موت مرو۔ مرضی تمہاری ہے۔ ہاں، یہ مرضی ہمیں اللہ نے دی ہے، اور ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ تمہارے جسم پر تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے، یہ میں اپنی مرضی سے بناؤں گا، اپنی مرضی سے اسے ڈیزائن کروں گا، اپنی مرضی کے مطابق ٹائم دوں گا، اپنی مرضی کے مطابق کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سلاؤں گا، اور پھر جوان بھی اپنی مرضی سے کروں گا، پھر جوانی تمہاری بڑھاپے میں بھی اپنی مرضی سے ڈائیورٹ کروں گا، بڑھاپے کے بعد یا جوانی میں یا بچپن میں موت بھی تمہیں میری مرضی سے آئے گی۔ تمہاری مرضی میں صرف اتنا ہے کہ تم فیصلے اپنے لیے کرو، اچھے برے۔ اچھے فیصلوں پر یہ جگہ ہے تمہارے لیے، برے فیصلوں پر یہ جگہ ہے تمہارے لیے۔ اتنے سادہ الفاظ میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی سمجھائی ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم نے ان الفاظوں کو اگنور کر دیا، اگر ہم نے اللہ کی ان باتوں کو اگنور کر دیا، اگر ہم نے اللہ کی ان صاف صاف واضح آیتوں کو نہ سمجھا، بہت افسوس کریں گے، بہت گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے آنسو خشک ہو جائیں گے، اور خشک ہونے کے بعد ہماری آنکھوں سے خون نکلے گا، ہم خون کے آنسو نکلیں گے، اور خون کا آخری قطرہ بھی ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے بہا دیں گے، لیکن اس وقت ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت ہمارے ہاتھ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پر بھی پھر مکمل فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔
جس طرح ہم اپنے بڑھاپے کو نہیں روک سکتے، جس طرح ہم اپنے پیدا ہونے کو نہیں روک سکتے، جس طرح ہم اپنی موت کو نہیں روک سکتے، اسی طرح پھر قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ یہ سادہ سے الفاظ اگر دل میں نہ اتارے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا کی قسم بڑے بڑے فرعون اس دنیا سے چلے گئے، ناکام ہو کر گئے۔ یاد رکھنا یہ دنیا صرف آپ کو نہیں ملی، یاد رکھنا یہ بچے صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا یہ اچھا بولنا صرف آپ اچھا نہیں بولتے، یاد رکھیں گے جو آپ اچھا اوڑھنا بچھونا کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ جو گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس یہ جو بنگلے ہیں، آپ کے جو فالوورز ہیں ملینز میں، یہ صرف آپ کے نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے جن کے پاس یہ ساری چیزیں آپ سے زیادہ تھی، لیکن اگر ان لوگوں نے ان چیزوں کو اچھے طریقے میں استعمال نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں کیا، اگر ان لوگوں نے اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزاری، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا فیم، یہ سارے نقشے، یہ سارے سورسز ان کو کامیاب نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کو کریں گے۔ اور اگر ان لوگوں نے ان سب کے ہوتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گئے ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ بھی اسی طرح اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی بھیل سے فائدہ اٹھانا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس انسان کو خود نقصان پہنچے گا سارا۔ میرا نقصان اللہ کی قسم صرف میرا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کے گھر والوں کا نقصان ان کے گھر والوں انہی کا ہوگا، دیٹس اٹ۔ ہم اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، اکیلے اس دنیا سے جائیں گے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں، کان اور دل اسی لیے دیے تاکہ ہم ان کو استعمال کر کے حق کو پہچانیں اور یہ زندگی کی چلتی سانسوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے جنت بنائیں۔ جنت مسلمانوں کے لیے، جنت مومنین کے لیے۔ آپ تو مومنین ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنا بدبخت شخص ہے وہ جس کو جنت بنانے کا موقع ملا اور اس نے اس موقع کو گوا دیا اور اس نے اپنے لیے جنت کو نہ بنایا۔ نان مسلمز کے پاس تو موقع ہی نہیں ہے جب تک وہ اللہ کو قبول نہیں کریں گے، جب تک وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہیں کہیں گے، اپنے پتھروں کی عبادتوں سے بیزار نہیں ہوں گے اور ایک اللہ کو مان کر دل سے اس کی عبادت کرنا شروع نہیں کریں گے، تب تک وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، بنا ہی نہیں سکتے اپنی نیکیوں سے اپنے لیے جنت۔ آپ سے اچھی کام تو نان مسلمز کر رہے ہیں، بڑے بڑی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ان کو انصاف مل رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن ان کی ساری کوالٹیز اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ ان کاموں سے اپنے لیے جنت نہیں بنا سکتے۔ آپ تو بنا سکتے ہیں، آپ نہیں بنائیں گے تو آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، ان سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں ہم۔ کیوں؟ کیونکہ جانور تو جہنم میں جائے گا نہیں نا، تو وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اگر انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا تو اس نے تو جانا جہنم میں، پھر وہ جانوروں سے بدتر ہی ہوئے نا۔ جانور بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس لیے وہ جانور ہے۔ انسان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے گا اور اپنے لیے جنت بنا سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں بنا رہا تو وہ بھی پھر جہنم میں جائے گا، تو پھر کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ اینی ہاؤ، اللہ کو سمجھنا، اللہ کون ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہے، بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ تب جب ہم اللہ کو سمجھیں گے اور اللہ کی ویلیوز جب ہمارے دل میں آئیں گی، اس کے بعد جب ہم اللہ کا کوئی حکم پڑھیں گے نا تو ہم اسے لائٹ نہیں لیں گے، ہم پھر وہ کریں گے، چاہے ہمارا دل چاہے یا چاہے ہمارا دل نہ چاہے، چاہے ہماری طبیعت پہ وہ بھاری گزرے یا ہلکا گزرے، اللہ کی منشا پر ہم نے اپنی زندگی لانی ہی لانی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ زنا بھی کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن دھوکہ دے رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کے بڑے فرما بردار لوگ ہیں لیکن اپنے ہمسایوں سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بات ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی مہم میں لگے ہوتے ہیں، اپنے خاندانی رواجوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، حدیث کو ایز اے لا اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، بس ثواب گناہ، ثواب نیکی، بس اسی میں رہتا ہے مسلمان۔ تو یہ چیز ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، سب پتہ ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ ایک ہی وجہ، کیا ہم اللہ سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ کیا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ جب ہمارے حق میں یہ فیصلہ کر دے کہ تم نے بیمار رہنا ہے 1 ہفتے کے لیے، تو کیا میں 1 ہفتے سے پہلے اپنے آپ کو تندرست کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر دے کہ تمہارے بزنس میں تمہیں لاکھوں کا نقصان ہونے والا ہے، بھلے تم بہت بڑے بزنس مین ہو، تمہارے پاس بہت اچھے امپلائیز ہیں،
تمہارے پاس بہت کمال کا بلا کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس سال یا اس مہینے لاکھوں کا لاس ہونے والا ہے، تو کیا تم اس لاس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ نہیں بچا سکتے۔ اگر اللہ تمہاری زندگی میں یہ فیصلہ کر دے، لیٹ سپوز اگر چلتے چلتے کھاتے پیتے اللہ تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دے کہ تم نے اب بھی مرنا ہے، تو کیا ایک سیکنڈ بھی زیادہ رہ سکتے ہو اس دنیا میں؟ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بات یہ پروف کرتی ہے کہ تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو، تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب سب کچھ اللہ کر رہے ہیں، جب ہولڈ اللہ کا ہے، یہ تو میں نے صرف تمہاری زندگی کا بتایا تمہیں۔ اللہ رب العزت یہی فیصلے 8 ارب لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور 8 ارب لوگ بھی ان فیصلوں کے سامنے بے بس ہے، بدل نہیں سکتے اللہ رب العزت کے فیصلے کو۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہوا ہے سورج کے لیے کہ تم نے اس ٹائم نکلنا ہے، مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں طلوع ہونا ہے، اور اس ٹائم پہ طلوع ہونا ہے اور ان مراحل سے گزرنا ہے، اس راستے سے جانا ہے۔ دنیا بنے ہوئے بلینز آف بلین سال ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ لیٹ نکلے یا ایک سیکنڈ لیٹ غروب ہو۔ اس کی مجال نہیں ہے کہ اپنے رستے سے ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ اتنا بڑا سورج جو سائنس کہتی ہے کہ زمین کے مقابلے میں کروڑوں گنا بڑا ہے، چھوٹے سے انسان اپنے رب کی طاقت کو جج تو کر، اپنے رب کی طاقت پہ ذرا غور تو کر کہ تیری دنیا سے کروڑوں گنا بڑا سورج بھی اللہ کے احکامات کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اتنے بڑے سورج کی طاقت بھی اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو تجھے ہمت کہاں سے آتی ہے گناہ کرنے کی؟ تو کیسے کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانیاں؟ تو کیسے چھوڑ دیتا ہے نمازوں کو؟ تو کیسے کر لیتا ہے وہ کام کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے قرآن کی واضح آیتوں میں تمہیں منع کیا ہوا ہے؟ تم کیسے کر لیتے ہو زنا؟ پوچھو خود سے، کیسے کر لیتے ہیں ہم؟ ہماری زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں اور ہم اتنے ریلیکس ہو کر سوتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے اللہ کی نافرمانیاں موجود ہیں اور ہم افسوس ہی نہیں کر رہے، ہمیں ہرٹ فیل ہی نہیں ہو رہا، ٹس سے مس ہی نہیں کر رہے، ہم بالکل لائٹ لیا ہوا ہے۔ اینی ہاؤ، تو بھائی اللہ رب العزت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم نے کھیلنا نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں کھیل سکتا اللہ سے، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔